شاء الله عافا لمن ابتلى. احسن عاقبة. آگے آ جائیں تو زیادہ واضح آواز سب کو پہنچ جائے گی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سلک مسلکہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. مجبوری کے احکامات الگ ہوتے ہیں. مجبوری کے احکامات میں مریض کو جس طرح سہولت ہو وہ اس طرح اپنی عبادات کو سر انجام دے سکتا ہے. نہ اسے پریشان ہونا چاہیے نہ کسی دیکھنے والے کو اس پہ فتویٰ لگانا چاہیے. مجبوری کے احکامات مریض کے لیے الگ ہوتے ہیں. اس کو جیسے سہولت ہو وہ ویسے کرے. اگر احرام آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے روک سکتے ہیں. کوئی پن لگا سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ ہے، کوئی گرہ لگا سکتے ہیں. تو آپ کے لیے وہ سختیاں نہیں ہوں گی جو دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب آپ احرام باندھیں تو کسی کی مدد سے، بلکہ حج کی تربیت ہو رہی ہے باقاعدہ ہمارے یہاں. شیخ ابراہیم بٹی صاحب کے یہاں بھی کوئی پروگرام اس طرح کا ہو رہا ہے. کل البروج انسٹیٹیوٹ میں بھی 4:30 بجے سے لے کے صبح 10:30 سے لے کے 4:30 تک کا شیخ حماد امین چاولہ کا پروگرام ہے. اور میرے خیال میں بیت السلام والے بھی کورسز کروا رہے ہیں. تو آن لائن بھی اب تو کلاسیں جوائن کی جا سکتی ہیں. تو وہاں سمجھ لیا جائے کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور اس طرح میں کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ جو باقاعدہ مشق کرواتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں احرام کی اور ہر چیز کی باقاعدہ، حالانکہ جنہوں نے حج کیا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بار بار کرنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں انسان سے اس میں خطا ہونے کا احتمال اور خطرہ ہوتا ہے. تو لہذا آپ وہ کلاس جوائن کر لیں اور وہاں سمجھ لیں کہ میری کیفیت کیا ہوگی احرام کی حالت میں. تو انشاءاللہ آپ کو سہولت ہو جائے گی. بال میں نے کہا تو پھر یہ کہ جس گروپ کے ساتھ آپ جائیں گے اس گروپ میں کوئی معلم ہوگا، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے. جیسے آپ کو سہولت ہو آپ کا احرام وہی ہے، کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مشترکے مجبور کے احکامات الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میں مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے جانے اور آنے کو قبول بھی فرمائے، اور امید ہے کہ آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے. عشرہ ذوالحجہ، عشر کا معنی ہوتا ہے 10. قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے
کہ اللہ نے ایک چیز کی قسم اٹھا کے اس کی اہمیت کو اجاگر کی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو سارے سال کے اعمال سے محبوب تر ہوتا ہے۔ جو اجر، جو ثواب، جو محبت اس عمل کو اللہ دیتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل صالح، نیک، اس میں پھر آپ نے ترغیب دی، تکبیریں پڑھا کرو، تحلیلات کہا کرو، تمجیدات کہا کرو۔ تو تکبیرات اللہ اکبر کبیرہ کافی ہے۔ کچھ آثار ملتے ہیں جس میں تکبیروں کا ذکر مل جاتا ہے، اگر وہ آپ کو یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ جس طرح بھی کہیں، آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، یہ سارا اسی زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی اعمال صالحہ کا ذکر ہے تو نوافل بڑھا دینے چاہیے، اذکار بڑھا دینے چاہیے، تلاوت بڑھا دینی چاہیے، صدقہ خیرات بڑھا دینا چاہیے۔ 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھنا بھی ثابت ہے ذوالحجہ میں۔ ٹھیک ہے، نہیں رکھے جاتے، کم سے کم عرفہ کا 9 کا روزہ بالخصوص رکھنا چاہیے، اس کے فضائل ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ تو بعض اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ تکبیریں آپ نے کب سے شروع کرنی ہے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جاتے، 10 دنوں میں بازار میں چلے جاتے تھے اور تکبیریں کہتے تھے بلند آواز سے، لوگ ان کی تکبیروں کے ساتھ آواز ملا کر تکبیریں کہتے تھے۔ تو یہ پورے عشرے کا عمل ہے، یہ پورے عشرے کا عمل ہے، بلکہ اس میں ایام تشریق بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، یعنی 11، 12 اور 13، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو دن آئے گا 11 کا، 12 کا، 13 کا، مغرب تک، یہ 3 دن بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان ٹوٹل ایام میں اعمال صالحہ، ذکر و اذکار اور تکبیرات کا اہتمام شرعاً ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کی بحث کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک تکبیر عام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تکبیر خاص ہے۔ تکبیر عام یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے تکبیریں کہیں، ٹھیک ہے، 1 سے لے کے 10 تک کہیں، 1 سے لے کے 9 تک کہیں۔ اور دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ تکبیر خاص وہ کیا ہے کہ آپ نماز کے بعد بالخصوص 9 تاریخ سے تکبیریں شروع کریں، ویسے آپ پڑھتے رہیں لیکن نماز کے بعد خصوصی اہتمام آپ نے کرنا ہے، یہ خاص ہو۔ 9 کے بعد آپ نے نماز کے بعد خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ علماء کی ایک بحث ہے جس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ تکبیرات بہرحال پورے عشرے میں ہونی چاہیے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، کچھ علماء کو اس میں مغالطہ ہوا ہے اور انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی غالباً اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جامع بکر میں جب میں پڑھتا تھا تو میں چونکہ امیر الطلاب تھا تو میرے وہاں 2 درس ہوتے تھے، ایک اردو میں ایک عربی میں۔ تو ایک مرتبہ یہی مسئلہ آیا مگر میں نے اس کو بیان نہیں کیا، نہ ہاں میں نہ نا میں۔ تو ہمارے جو باقی طلبہ تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کی نفی کرتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم آپ کو بتاتے، پھر ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو مجبور ہو گیا اپنے حالات کی وجہ سے، تو وہ چاند دیکھنے کے بعد ذوالحجہ کے، ویسے تو قربانی کرنے والے کے لیے بھی ہے مگر اس کے لیے اجر و ثواب کچھ اور ہوگا یقیناً،
اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، یہ اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کو روک لے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو ترشوا لے، کاٹ لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ قربانی کے جانور کی قیمت کا بار بار تذکرہ کرنا یا معلوم کرنا یا ہر کسی کے جانور کے حوالے سے اس طرح کی معلومات دینا اس حوالے سے فرمائیں۔ دیکھیں، اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ منڈی کا بھاؤ تاؤ پتہ چل جائے، ہاں جی، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، بتانا بھی صحیح ہے اور سننا بھی صحیح ہے۔ اگر وہ قریدنا چاہتا ہے کہ بھائی کتنا مال ہے ان کے پاس، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ حسد والی بات ہوگی، جلن والی بات ہوگی، نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ اس لیے بتانا چاہتا ہے کہ یہ پتہ چلے، بڑا وزنی جانور لائیں، بڑا مہنگا لائیں، ریاکاری کرتا ہے، پھر یہ غلط ہوگا۔ تو نیت کے معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دونوں کے لیے باعث اصلاح ہے۔ آپ نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذی نعمت محسود او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اپنے ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو چھپا کے خاموشی سے پورا کیا کرو، اپنے چاہت کو خاموشی سے پورا کیا کرو، کیونکہ ہر صاحب حیثیت، صاحب مال کو نظر لگ جاتی ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو نہ یہ بتانے کا پابند ہے، نہ پوچھنے کا، البتہ مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، باقی صورتیں اس کی صحیح نہیں ہوں گی۔ ہاں، یہ میں نے بتا دیا تھا بڑی تفصیل سے، دوبارہ سن لیجیے۔ دیکھیں، جو پرندے حلال ہیں ان کا کاروبار تو بالاتفاق جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو پالنا، افزائش نسل کرنا، پھر اس کو بیچ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کو فارمنگ کہا جاتا ہے غالباً، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے جانور پالے جا سکتے ہیں تو چھوٹے بھی پالے جا سکتے ہیں، بڑے تو سب پالتے ہیں، کسی نے گائے رکھی، کسی نے بکری رکھی، کسی نے مرغی رکھی، اسی طرح کبوتر ہے، طوطے ہیں، بڑے طوطے ہیں، چھوٹے طوطے ہیں، چڑیا ہے، کوئی بھی چیز پالی جا سکتی ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے انڈوں سے بچے نکلوائے جا سکتے ہیں، ان کو فروخت کیا جا سکتا ہے، یہ ساری صورتیں جائز ہیں، علماء نے اس پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور اس کی بنیادی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی جن کی کنیت ابو عمیر تھی، انہوں نے ایک بلبل پال رکھا تھا، انہوں نے ایک بلبل پال رکھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، آپ اس سے کبھی کبھی مذاق میں پوچھتے ہیں ہمیں بلبل کا کیا حال ہے، تو ایک دن پوچھا اس سے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ہاں بھائی ابو عمیر بلبل کا کیا بنا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جی اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس پر اہل علم نے یہ تشریح کی ہے کہ جواز و حبس الطیور، پرندے پالنے کا جواز، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے ادلہ موجود ہیں۔ تو یہ جو بڑا موسوعہ آیا عربی زبان میں، الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور میں اس کی تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کے اوپر، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اب رہ گئے وہ جانور کہ جو حرام ہے، تو اس کو پالنا بیچنا یہ تو ناجائز ہے، حرام جانور کی قیمت بھی حرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بہت سی صورتیں اس میں بھی نکل آتی ہیں، مثلا ایک علاقے میں شکرہ باز اور شاہین کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، اور وہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سکھائے ہوئے جانور تھے، شکار کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، تو اب وہ دستیاب نہیں ہے، خریدنا پڑتا ہے آپ کو، اور آپ کے اس چیز کا رواج بھی ہے کہ شکار اسی طرح ہوتا ہے، تو پھر وہاں گنجائش دی جائے گی، پھر وہاں گنجائش دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بحث موجود ہے، تو لہذا جن کو پتہ نہیں ہوتا پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے۔ تو پرندوں کا کاروبار بہرحال اگر حلال جانور ہیں تو پھر تو بالاتفاق جائز ہے۔ کیا ایسے شخص سے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں جو نمازی ہو، یعنی قضائی ایسے بتائی جو نماز کی پابند نہ ہو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ ذبح کر دے تو یہ جائز تو ہے، کیونکہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے کہ چھری چلانے والا جو ہے وہ نمازی ہو، کسی نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ہاں، کچھ علماء کی رائے سامنے اس دور میں جا کر آئی ہے،
اور وہ اس کو عبادت سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے تو یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر جب کتاب آئی تھی تو کافی لیدے بھی ہوئی تھی کہ مشرک کے ذبیحہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا اور بات بھی غلط تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، دلائل کی روح سے نہ علماء نے ذکر کی نہ فقہا نے ذکر کی۔ البتہ انسان چاہتا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ اچھے ہاتھوں سے ہو، تو اچھے میں عقیدہ سلامت ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، باشرہ ہو، یہ اہتمام ہو جائے تو اولا ہے اللہ کے نزدیک۔ البتہ اگر بندہ بے بس ہے، نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، پھر جیسا بھی بندہ قربانی تو کرنی ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے۔ دعا آپ پڑھ لیں، ساتھ میں ہاتھ بٹا دیں، اللہ اللہ خیر سے اللہ قربانی ہو جائے گی، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں جی، حلال جانور کی ہر چیز کھائی جا سکتی ہے، جو کھائی جا سکتی ہے وہ بیچی بھی جا سکتی ہے اور خریدی بھی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے پھر وہ عجیب سا فیل کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے غریب، وہ اب بعض تو نہیں آتے لوگ، گھی میں استعمال ہو جاتا ہے، تیل میں استعمال ہو جاتا ہے اور کریموں میں استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ دیکھ لیا جائے کیونکہ وہ جائز چیز ہے بہرحال، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس کا گھی الگ بنا لیا جائے، بتا دیا جائے کہ بھائی چربی کا گھی ہے، تاکہ دھوکہ نہ ہو لوگوں کو، اور یہ الگ گھی بنایا ہوا ہم نے، ٹھیک ہے، تو بس یہ ایک بحث آ سکتی ہے، ورنہ یہ جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، حلال جانور کی ہر چیز جائز ہے، ٹھیک ہے، چمڑا تک کھانا بھگو کر ثابت ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، تو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کاروبار بھی کر سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ جی ہاں، تو کھال کا تو الگ سے ذکر ہے نا، کھال کا اور جانور کے اوپر جو جھول ڈلا ہوتا ہے، رلی سی ڈلی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کا اسپیشلی ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے، قصاب کو، قصائی کو اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے، اس کو گفٹ کر سکتے ہیں آپ، یہ چیزیں کھال وغیرہ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں آپ، ہدیہ کر سکتے ہیں، کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، بطور اجرت کے نہیں دینا آپ، بس یہ ایک چیز ہے۔ جب اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے تو بیچ بھی نہیں سکتے، یہ الگ چیز ہے، چربی ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، نسیں بیچنا، رگیں بیچنا یا اور اس طرح کی جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ الگ چیز ہے، صرف کھال کی بحث ہے، کھال بیچنا جائز نہیں ہے، اور آپ نے اس کی بھی گنجائش نکال لی، آپ جمع کر کے کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ آپ اس کی نیابت کر رہے ہوتے ہیں، آپ بطور فنڈ کے اس کو لیتے ہیں، بطور صدقے کے اس کو لیتے ہیں، پھر آپ اس کو ادارے کے توسط سے بیچتے ہیں، تو یہ بھی صورت جائز ہے، یا آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں اس کی طرف سے بیچ دیں، وہ پیسے آپ مسکین کو صدقہ کر دیں تو بھی صحیح، آپ اس کے وکیل بن گئے، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر کوئی اس لیے بیچے کہ میں اس کے پیسے کھا جاؤں گا، مجھے اس کے پیسے لگانے اپنے پاس، تو یہ صحیح نہیں ہوگا پھر یہ کاروبار۔ حتیٰ کہ بعض جگہ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو اپنے جانور کی کھال کو بیچ دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، روایت اگرچہ متکلم فی ہے مگر یہ بحث آئی ہے بار، تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو بیچا نہ جائے، کھال کی بحث ہے، اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں۔ عقیقہ ایک الگ سنت ہے، قربانی ایک الگ سنت ہے، ٹھیک ہے، قربانی بعد میں نہیں ہوتی، عقیقہ بعد میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوشش کریں تو دونوں کام کر لیں، اس کا جانور الگ لے آئیں، چھوٹا جانور لگتا ہے عقیقے میں، ویسے بھی ہمارا موقف تو یہی ہے، عقیقہ بڑے جانور میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جمہور کا فتویٰ ہے، مگر سیدہ عائشہ نے بڑے جانور میں عقیقے کا انکار کیا ہے، تو عقیقے میں چھوٹا جانور ہی لگانا چاہیے، جب چھوٹا جانور ہوگا اس میں حصے ہوں گے ہی نہیں، یا تو قربانی ہوگی یا عقیقہ ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی، تو اس کے مطابق چلیں گے تو مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی قائل ہو گیا کہ جی ہم نے اس میں حصہ ڈالنا ہے، تو بہرحال عقیقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی ایک الگ چیز ہے، جس کا ٹائم ہو گیا وہ کام اسے کر لینا چاہیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ قربانی بعد میں نہیں ہوتی، عقیقہ بعد میں ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا اس نے کیا کرنا، مگر ایک نیت سے دو کام نہیں ہوں گے، ظہر بھی 4 ہیں، عصر بھی 4 ہیں، عشاء بھی 4 ہیں، ایک نیت سے 4 پڑھ لے 12 ہو گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، کم سے کم جو حد ہے نا سلفی منہج میں،
وہ ہے دوندا ہونا، 2 دانت والا ہونا۔ اس کے بعد وہ 4 کا ہو جائے، وہ 6 کا ہو جائے، وہ 8 کا ہو جائے، اوپر کی بحث کوئی نہیں، کم سے کم 2 ہونا چاہیے، یہ ایک بحث ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بحث موجود ہے۔ اور اگر آپ دمبا ہے تو اس میں ایک گنجائش ہے، اگرچہ وہ بھی 2 والا ہی بہتر ہے، لیکن اس میں ایک گنجائش ہے، دمبے میں، مینڈے میں، یعنی جس کے باریک بال ہوتے ہیں، مینڈا، چھترا، دمبا، ٹھیک ہے، اس میں گنجائش ہے، مگر اس میں 6 مہینے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے غلط فہمی ہے کہ جی 6 مہینے کا اور نظر سال کا آتا ہو، یہ غلط ہے۔ 1 سال کی بحث ہے ہمارے ٹوٹل، ٹھیک ہے، سلفی منہج میں دمبا 1 سال کا چل جائے گا، 1 سال کا، اس سے کم نہیں۔ باقی جو جانور ہیں ان کا دوندا ہونا شرط ہے ہمارے یہاں، دوندے سے کم ہوگا، کھیرا ہوگا، اس کی قربانی میں۔ قربانی کا جانور لانے کے بعد کسی چور یا کسی گاڑی سے گزرتے وقت گرفتار ہو جائے تو اس وقت کیا کریں؟ دیکھیں، بعض علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ قربانی کا جانور متعین کر دیں کہ یہ جانور میں نے لے لیا، پیمنٹ ہو گئی، اب اس میں کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن بعض محققین جو ہمارے علماء ہیں، اور میرا اپنا بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہی موقف ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس جانور کو واپس کریں، چاہے اس کے بدلے آپ کو ہلکا جانور ملے، دوندا ہو، آپ وہ جانور لائیں تاکہ آپ کو کسی فتوے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا دل مطمئن رہے، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ عیب آپ لے آئے 15 دن پہلے لے آئے، 14ویں دن عیب پڑ گیا اس کے اندر، تو بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے، احوط یہی ہے، ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ وہ اس کو بدل لیا جائے، چاہے وہ ہلکا لے آئے، کوئی شریعت نے نہیں کہ اتنا بھاری لاؤ گے تو قربانی ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، یہی اولا ہے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس فتوے کو دیکھ کے یا اجماع کی بات کو سن کر بضد ہے کہ نہیں جی بس میں تو لے آیا، تو بار اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اطمینان قلب اس کو بھی نہیں ہوگا، دل اس کا بھی بے چین رہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہے۔ اور لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جانور نامزد کر دیا اب آپ بدل نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک آپ چھری نہیں چلائیں گے آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے، دودھ بھی پی سکتے ہیں، اون بھی اتار سکتے ہیں، جانور مہنگا بیچ کے ہلکا بھی لا سکتے ہیں، جب تک چھری نہیں چلائیں گے آپ کو اپنے نیت کے بدلنے کا اختیار ہے، یہ راجح قول ہے، یہ صحیح بات ہے، تو لہذا آپ اس کو بدل لیں، یہی آپ کے نزدیک اولا ہے، بہتر ہے، ہمارے نزدیک اسی پر عمل ہو تو بہتر ہے۔ البتہ فتویٰ کوئی نہیں لگانا چاہیے اگر کوئی بضد ہو کے کر لیتا ہے۔ ایک عیب وہ ہے کہ جو ٹائم پورا ہونے کے بعد عید کی نماز ہو گئی، گھر آئے تو بیل کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، گرانے کے چکر میں توڑ دیا، یہ پہنچ گیا اپنے منزل کو، اس پر کوئی بحث نہیں، یہ تو ہوا ہی ہوا، یہ قربانی میں لگا ہی لگا۔ بحث وہاں ہے کہ جو وقت سے پہلے پرابلم میں آ جائے، اپاہج ہو جائے، اس کی بحث، ٹھیک ہے۔ کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا جس کا کوئی بات نہیں پتہ لگے گی کہ حاملہ ہے؟ حاملہ جانور کی قربانی پہ کوئی فتویٰ نہیں، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو پریشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے حاملہ جانور کاٹا، اندر سے بچہ نکلا ہے، وہ مردہ تھا، سمجھو حلال ہو گیا کیونکہ ماں حلال ہو گئی۔ ہاں اگر وہ ہلتا ہوا نکلا ہے، زندہ ہے، اس پہ بھی چھری چلا دیں، منع تو کہیں بھی نہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا رکھا۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جان اور اس کے اندر موجود ہے اور یہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ نہ کریں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، رحم کا اظہار کرتے ہیں، شفقت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، البتہ قربانی ہو جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے جی ہاں، دیکھیں جانور کے اندر جو عیب ہے نا وہ شریعت بتائے گی، اپنی مرضی سے طے نہیں ہوتے، بات سمجھ لیں، جانور میں عیب نہیں ہونے چاہیے، بتا دیا کان، آنکھ، گودا، ٹھیک ہے جی، سب کچھ بتا دیا، تقریباً 15-16 چیزیں اگر آپ جمع کریں مل جاتی، 15-16 چیزیں، ویسے تو 4 مشہور ہیں نا بڑی بڑی، جانور میں یہ بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، تو لم سم 15-16 چیزیں ہو جاتی۔ تو جو عیب ہیں وہ شریعت نے بتا دی،
کہ ان عیب اور ان نقائص کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ چھوٹے کان ہونا بھی عیب ہے، یہ کالا رنگ ہونا بھی عیب ہے، یہ ٹھگنا ہونا بھی عیب ہے، یہ پہاڑی ہونا بھی عیب ہے، یہ بڑے بال ہونا بھی عیب ہے، اور خصی ہونا بھی عیب ہے، دلیل وہ دے گا. پوری جماعت المسلمین سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں کرتی، اور انہوں نے یہ عقیدہ پتہ کس سے لیا ہے؟ صحابہ کے دشمنوں سے لیا ہے. ان کی یہ بکواس ہے کہ جی خصی ہونا عیب ہے. خصی ہونا کوئی عیب نہیں شریعت میں، آپ نے عیب بنایا ہے اس کو. تو عیب کی دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شریعت نے عیب بتا دیے. اگر آپ یہ کہتے ہو جی دیکھو نا عقل میں تو آتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو چھوٹا قد عیب لگتا ہے، بہت سے کو بڑے بال عیب لگتے ہیں، پہاڑی بکرے عیب لگتے ہیں. تو اس کا مطلب عیب کا دروازہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دو. پھر وہ تیری قربانی کو غلط کہے تو اس کی قربانی کو غلط کہے. جہالت ہے. تو عیب وہ ہے جو شریعت نے بتایا، اللہ رسول نے بتایا بس. خصی ہونا کسی حدیث میں عیب نہیں ہے، بلکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور قصدن و ارادتن خرید کے قربانی کی. بات ختم ہو گئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ جہالت ہے. قربانی کے جانور کے لیے قرض دے سکتے ہیں؟ جی قربانی کا جانور لینے کے لیے قرض دے سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اگر کسی پر پہلے کوئی قرض نہیں ہے یا نارمل سا چلتا رہتا ہے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، بی سی کھل لی ہے، کمیٹی کھل لی ہے، پیمنٹ آنے والی ہے، تو یہ قرض تو جائز ہے. اللہ کا کام ہے، کر لینا چاہیے، اپنے کام بھی تو کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اسپیشلی اگر وہ بولے کہ جی پہلے اتنا کرتا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے اور فتویٰ لے لے، تو یہ صحیح نہیں. اس کے لیے فتویٰ نہیں ہے بھائی. فتویٰ اس کے لیے جس پر کوئی خاطر خواہ قرض نہیں ہے، وہ نارمل سا لیتا ہے، دے دیتا ہے، 10-20 ہزار لیتا ہے پھر دے دیتا ہے، تو یہ لے سکتا ہے. اس کے لیے فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے فتویٰ موجود ہے، اس کو کر لینا چاہیے. جس پر پہلے سے قرضہ ہے یا بہت زیادہ پسماندہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس پر قربانی کی وہ سختی یا فتویٰ ہے نہیں جو دوسرے پر ہے، لہذا اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہاں جانور خاتون ذبح کر سکتی، صحیح بخاری سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور ابو موسیٰ اشعری اپنے بیٹیوں کو بلاتے تھے کہ آؤ قربانی کرو. نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ لاؤ چھری لے کر آؤ. یہ بھی اشارہ ہے. اور صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، تو بکری پہاڑ سے یا اونچی جگہ سے گر گئی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتی. وہ سمجھدار تھی، اس نے ایک پتھر توڑا. پتھر اس نے اس انداز سے توڑا کہ وہ دھار دھما پتھر ایک آلہ بن گیا. اس نے اسی پتھر سے اس بکری کو ذبح کر دیا. اس پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. تو لہذا یہ دلیل سے ثابت ہے کہ لوگوں نے مسئلہ اگر کوئی بنا رکھا ہے تو غلط ہے. عورت ذبح کر سکتی ہے. دیکھیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا، اور وہ کسی بھی طرح ان کا حصہ ہماری تربیت میں ہے، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ٹھیک، تو ان کی طرف سے علیحدہ سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم منع نہیں کر رہے کہ یہ آپ نہ کریں، دلیل کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی عورتوں میں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں چلی گئی. قربانی کا ذکر ہے، قربانی کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا تھا. ایک حدیث نہیں ہے چاہے ضعیف ہی ہو کہ خدیجہ کی طرف سے قربانی کی ہو، بیٹے ابراہیم کی طرف سے کی ہو، چاچا حمدہ کی طرف سے کی ہو، ایک بھی نہیں. سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، صحابہ نے کبھی قربانی نہیں کی. اب تو ایک بزنس ہو گیا، شہداء کی قربانی، ورثاء کی قربانی، حضور کی قربانی، ہاں جی عشرہ مبشرہ کی قربانی. فتویٰ کوئی نہیں ہے، نام اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ثواب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ آپ کے والدین کو تو اجر جا رہا ہے نا. تو آپ کو ضرورت ہے ثواب کی. آپ کہو میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے، حدیث میں آتا ہے انی و اہل بیتی، میری طرف سے میرے اہل بیت کی طرف سے جو موجود ہے وہ بھی آ گئے، جو نہیں ہے وہ بھی آ گئے. ثواب تو پہنچ گیا، ایصال ثواب تو ہو گیا. اب آپ اسپیشلی کرتے ہیں کہ یہ ابو جی کی ہے جو چلے گئے تھے 10 سال پہلے، دادا کی جو 50 سال پہلے گئے تھے، یہ حضور کی ہے کیونکہ ہم آپ کی امت ہے. کس نے کی ہے قربانی؟ ایسے کسی نے بھی نہیں کی. دلیل ہی کوئی نہیں اس کے اوپر نا، اس کے اوپر دلیل ہی کوئی نہیں. آپ کوئی کہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے تو کی اپنی امت کی طرف سے، یہ ایک دلیل ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے، شیخ البانی نے، ابن عثیمین نے، ابن باز نے، تمام علماء نے لکھا ہے
یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف آپ نے کی، صحابہ نے اس کو اس طرح نہیں لیا. صحابہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی کر لیتا ہے، کیونکہ ہمارے فتوے مل جاتے ہیں اور ہو بھی رہی ہے، ہم سختی نہیں کرتے. بات سمجھ لیں اچھی طرح، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، فتویٰ کوئی نہیں ہے. صرف اتنی بحث ہے کہ دلیل براہ راست کوئی نہیں، بس دلیل براہ راست کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اپنے ساتھ شامل کریں انی باہل بیتی، یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، آپ کا خاصہ تھا، اس کا جواب بھی ہو گیا. اب اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جامع ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. پوری بات لوگوں کو بتائی نہیں جاتی. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے، اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے اپنے مرحوم کی طرف سے، وفات شدہ لوگوں کی طرف سے، تو وہ قربانی کا پورا گوشت صدقہ کرے گا، خود نہیں کھائے گا. اب یہاں جو کرتا بھی بیٹا اور کھاتا بھی خود ہی ہے. فتویٰ یہ ہے. ٹھیک ہے. کھانا بھی منع نہیں ہے، لیکن فتویٰ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. یہ آپ نے کر لی، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو، کیونکہ جو جائز کہتے ہیں وہ صدقے کی وجہ سے جائز کہتے ہیں، جس سے چاہے جا کر پوچھ لیں. حافظ زبل زیر رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے. شیخ عبداللہ ناصر الرحمانی حفظہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے. تو صدقے کے بارے میں امام عبداللہ مبارک نے کیا فرمایا؟ بانٹو پھر لوگوں کو، کھاتے کیوں؟ ٹھیک ہے. تو سختی نہیں ہے اس مسئلے میں، بس اتنی بحث ہے کہ براہ راست دلیل کوئی نہیں، اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے جو کی وہ آپ کا خاصہ تھا، بعد میں لوگوں نے نہیں کی. اگر کوئی کر لیتا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، گوشت کو تقسیم کرتے. ٹھیک ہے. کھا لیتا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں. حدیث ہے کہ افضل دعا الحمدللہ ہے، اس کے معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اس میں کوئی دعا کے الفاظ نہیں ہے. برائے مہربانی حدیث کو بتا. پہلے تو اس حدیث کا سیاق و سباق دیکھا جائے کہ یہ کہاں پر موجود ہے. چلیں دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. بال اس کی توجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ الحمدللہ کہنا خود دعا ہے نا. الحمدللہ کہنا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. شکر کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو کہتے ہیں. تو یہ بحث ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اصطلاحی بحث میں چلے جاتے ہیں. لغوی طور پہ ٹھیک ہے جی، ہر عبادت کو دعا کہا جاتا ہے، ہر کلمہ شکر کو دعا کہا جاتا ہے، یہ لغوی طور پہ. تو ضروری نہیں کہ وہ اصطلاحی مراد ہو، لغوی مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا نبی علیہ السلام نے کہا دعا هو العبادت، دعائی تو عبادت ہے. اب ایک بندہ نماز چھوڑ دے، بولے جی میں تو دعا کروں گا، حدیث میں آتا ہے. تو یہ اس کی غلطی ہے. کوئی چیز لغوی طور پر وارد ہوتی ہے، کوئی اصطلاحی طور پر وارد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی اپنا مفہوم بڑا وسیع رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے اور دین کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے سلف نے سمجھا ہے، انہوں نے اس کا کیا معنی لیا. تو الحمدللہ کہنا خود عبادت ہے، کلمہ شکر ہے، اور عبادت کو دعا کہا جاتا ہے. قربانی کے جانور کی رقم غریبوں کی تقسیم کر دی جائے مسکینوں میں، اور قربانی یا فلاحی کاموں میں، جیسے آج کل پانی کی قلت ہے ریگستانی علاقوں کے حوالے سے. جب 14 اگست مناتے ہیں، جب یہ خیال نہیں آتا. جب علی عید الوطنی سعودیہ مناتا ہے، جب اس کو یاد نہیں آتا. جب آپ ہزار قسم کے فنکشن کرتے ہیں، آپ کو یاد نہیں آتی یہ چیز. جب آپ لاکھ روپے کا موبائل خریدتے ہیں، جب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آتی. جب آپ شادی حال میں لاکھوں کا کھانا برباد کرتے ہیں، لوگوں کے دل جلاتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، جب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آتی. اللہ یوم النہار کے دن کیا چاہتا ہے تو اللہ بتائے گا نا، یا آپ بتائیں گے؟ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں علم ہے یا اللہ کو علم ہے؟ تو یوم النہر کو اللہ یہ نہیں چاہتا یتیم کو دیکھو، وہ کہتا ہے خون بہاؤ، گوشت دو یتیم کو جا کے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے. تو آپ کو کس نے روکا یتیم کو نہ دیکھیں، بیوہ کو نہ دیکھیں، غریب کو نہ دیکھیں؟ مگر جو یوم النہر ہے اس دن بہترین عمل کیا ہے؟ خون بہانا، جانور کا خون اللہ کی راہ میں بہانا. تو شریعت کو مسخ نہ کیا جائے، تبدیل نہ کیا جائے ایک کام کے مقابلے میں دوسرا. تو یہ بہرحال غلط تعبیر ہے جو لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں. ہر کام کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ فریضہ ہے، اس دن یہی کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، باقی اس کی کوئی بدل نہیں ہے. قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، جو آپ نے خرچہ کیا اس کا ثواب مل جائے گا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے.
ہاں اس کا جواب ہوگی، روایت ہے مجھے. نہیں جیسے بھی آپ کروا لیں، ترشوانے کا ذکر ہے. ہاں آپ کم بھی کروا سکتے ہیں، قصر بھی اور حلق بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں اس میں. وقت قربانی اگر اس لیے ہے کہ ہم نے کسی خاص علاقے کے فقراء کو ٹارگٹ کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے تھر پارکر ہے اور اس طرح کے، لیکن وہ یعنی قربانی کا گوشت مسلمانوں کے لیے جانا چاہیے. قربانی مسلمانوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار نہیں ہے. ہاں جس مسکین کو آپ نے دیا پھر وہ کسی کو بھی دے دے، وہ اس کا مسئلہ، ٹھیک ہے. تو وقت قربانی ہو سکتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فقراء مساکین کے لیے خاص ہے، یہ گوشت ہم نے ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ زکوٰۃ کی مد میں بھی لگا سکتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کے پیسے بھی لگا سکتے ہیں. یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن خودکشی کرنے والا اگر مواحد ہے، خودکشی کرنے والا مواحد ہے، متبع سنت ہے، نمازی ہے، ٹھیک ہے جی، یا کم از کم مواحد تو ضرور ہے، عقیدہ سلامت ہے اس کا، تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. مشرک کا جنازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس نے جرم کیا ہے، اس کی سزا اللہ اس کو چاہے گا تو دے گا. حدیث میں وضاحت ہے کہ جس چیز سے خودکشی کرے گا وہ اس کو جہنم میں دے دی جائے گی. تو یہاں دخول مراد ہے، خلود مراد نہیں ہے. خلود سے کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، جائے گا ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کا جنازہ ہوگا، مگر کوئی بڑا عالم یا امیر وقت جو ہے وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو ہمارے جیسے چھوٹے لوگ ہیں وہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں بعض جگہ آتا ہے نبی علیہ السلام کا تو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، آپ نے اجازت دی. تو لہذا اس پر جو باب باندھا ہے امام ابن ماجہ وغیرہ نے وہ یہی ہے کہ امام وقت جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھے گا. چھوٹے موٹے لوگ پڑھ سکتے ہیں، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنا چاہیے. ہاں یہ بحث علماء کے درمیان بھی آئی ہے. بعض علماء کا تو یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو شامل نہ کریں، ٹھیک ہے، اور بعض کا یہ ہے کہ نہیں جی شامل کر لیں، کیونکہ ہمارے تو پورے معاشرے میں کہ پورے گھر کے اندر ایک دو نکل آتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو آپ اس کو اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو اس کو اور شیطان اکسائے گا اور بھگائے گا اس کو کہ یہ تو تمہیں کافر سمجھتے ہیں بھائی تمہیں. تو یہ تو بہرحال یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ بات کو رکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی گزارا کرنے والا آدمی ہے تو اس کو شامل کر لینا چاہیے. کبھی کر لیں کبھی بھگا دیں تاکہ عبرت بھی حاصل ہو، نصیحت بھی ہو. کبھی شامل کر کے کراہیت کر، بولے شامل کر لیا بس تیری وجہ سے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. 10 باتیں ویسے بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی کر دو کہ بس کر لیے، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. تو اس کو سناتے رہیں، کہتے سنتے رہیں، لیکن اتنا متنفر نہ کریں کہ وہ اس سے بھی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ وضاحت پچھلے سال ہو چکی ہے، پچھلے سال یہ وضاحت ہو گئی کہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے. دیکھیں یہاں بڑے عمر کے لوگ بھی موجود ہیں، آپ 50 سال 40 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، پوچھیں کسی سے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھتے تھے، تو آپ کو بولیں گے جی جب ہمارے یہاں 9 ہوتی تھی، جب ہمارے یہاں 9 ہوتی تھی، بات ختم ہو گئی. میڈیا کے آنے سے دین بدل گیا، میڈیا کل کو پھر ختم ہونے والا، آپ اس کی ٹینشن نہیں لیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تلوار سے مارنا ہے دجال کو، آپ کہاں چلے جائیں گے، پھر اپنا اپنا چاند ہو جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں جو چھیڑا جا رہا ہے چاند کے مسئلے کو، یہ سیاسی بحث ہے. پشاور میں 13 بندے نہیں رہتے، ہر سال 13 گوائیاں ملتی ہیں پوپل زئی کو، یہاں آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے، اور سیاست دان اور ہمارے مولوی بولتے نہیں ہیں بیچ میں، سب اپنی گنگا بہار ہیں. اندھے تھوڑی ہیں، پشاور میں 13 آدمی رہتے ہیں، سلفی مر گئے وہاں کے، اندھے سارے، چاند نظر نہیں آتا کسی کو. اور اعلان کب کرتا ہے؟ عشاء کے بعد. تو 13 چاند ہے مغرب میں کرنا ہے اعلان، عشاء کے بعد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سعودیہ کے تابع ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. تو یہ غیر ضروری بحث ہے ہمارے یہاں. ہماری اپنی شب قدر ہے، ہمارا اپنا ذوالحجہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا اپنا رمضان ہے، ہمارا اپنا عرفہ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ہمارے غیر ضروری بحث چھڑ گئی ہے. ہمارے بھی اچھے اکابر علماء اساتذہ بھی بسا اوقات کہتے ہیں کہ جی حدیث میں تو یوم عرفہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یوم عرفہ بغیر تاریخ کے ہوتا ہے؟ حاجی کو شوق اٹھے کہ جی میں تو جی ایسا کرتا ہوں نا، 8 کے بجائے میں تو 7 کو ہی چلا جاتا ہوں، اس کا عرفہ کب ہوگا؟ 8 کو ہو جائے گا. تو پھر پتہ کیا چلا؟ تاریخ کا اعتبار ہے. حاجی مکے میں موجود ہے، تو کہتا نہیں میں عرفہ کے میدان میں آج ہی چلا جاتا ہوں، فارغ بیٹھا ہوں میں، تو اس کا عرفہ ہو جائے گا.
نہیں ہوگا جب تک 9 تاریخ کو نہیں جائے گا. تو پھر یہ کہنا تاریخ نہیں، جہالت ہے. یہ تو کوئی بھی ہو بھلے، غیر ضروری بات ہے. حدیث کے الفاظ سے نہیں کھیلا جاتا، دلائل کو دیکھا جاتا ہے. تو عرفہ کا روزہ 9 تاریخ، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، 9 کو ہوگا. جس کی ہاں 9 تاریخ ہوگی وہ روزہ رکھے گا. اب اس میں ایک مسئلہ اور آ رہا ہے، اچھا چلیں جی پھر 2 رکھ لیتے ہیں، سنت ہے، ثواب بھی تو ہے نا. یہ شک کا روزہ ہے. نبی علیہ السلام نے شک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. عرفہ کا ایک روزہ ہے، اور ان کی غلطی بھی صحیح ہونی چاہیے جو کہتے ہیں روزہ ایک ہوتا ہی نہیں، پیر کا ایک نہیں ہوتا، جمعرات کا ایک نہیں ہوتا. ہاں جی، ہمارا بلا ورق مسئلہ چل ایک روزہ تو ہوتا ہی نہیں، ایک روزہ تو ہوتا ہی نہیں. اسی طرح یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جی جمعے کے دن عرفہ آ جائے گا تو جمعے کو تو روزہ منع ہے. بھائی تو عرفہ کا رکھ رہا ہے، جمعے کا تھوڑی رکھ رہا ہے تو یہ سب جہالت کی باتیں، بے علمی کی باتیں. دلائل اتنے باتیں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اندھا بھی اس کا انکار کر سکتا ہے. لیکن میں نہ مانوں کا حل تھوڑی ہے ہمارے یہاں. تو یہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا بلکہ بگاڑا جا رہا ہے. سیدھا سا حل ہے. میں نے بیت الحمد میں بھی کہا تھا، سب نے کہا کہ بات ہی ختم ہو گئی. آپ کسی 40 سال گزارنے والے بزرگ سے پوچھ لیں کہ بھائی 30 سال پہلے عرفہ کا روزہ کیسے رکھتے تھے، وہ بولے گا جی جب اپنی 9 ہوتی تھی. وہ تو حاجی جب آتا تھا نا اونٹ پہ سفر کر کے 2-4 مہینے بعد حج کر کے، پھر وہ بتاتا تھا کہ اس دن عرفہ ہوا تھا. آج آپ کو ٹیلی فون نے بگاڑ رکھا ہے، آپ کو میڈیا نے بگاڑ رکھا ہے، آپ کو ہر بات پہ تکلیف ہو رہی ہے. شب قدر پہ ہو رہی ہے ہمارے یہاں، بات تھوڑی لمبی ہو گئی. شب قدر پہ تکلیف ہو رہی ہے کیا کہ جی وہ 21ویں شب تو گزر گئی سعودیہ میں کل، تو فرشتے اترتے ہیں، جبریل تو وہاں سے ہو کر چلا بھی گیا، تو یہاں پہ آج دوبارہ آئے گا کیا وہ؟ ہاں جی، کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے کہا تو سعودیہ کو رو رہا ہے، یہ میری ریکارڈنگ آئی بھی ہے. میں نے کہا تو سعودیہ کو رو رہا ہے. اس دنیا میں ایسے ملک ہیں جو سعودیہ سے پہلے چاند دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جبریل تو وہاں سے ہو کر چلا گیا پرسوں، تو سعودیہ میں کیا تیل بیچنے آئے گا وہ؟ میری زبان میں. ہاں جی، گیا سعودیہ بھی نا کام سے. پھر تو جبریل تو ہو کے چلا گیا جہاں 21 ہوئی تھی سعودیہ سے پہلے. جہالت ہے. آپ اپنے عمل کے پابند ہیں، بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں بھی تھا، صحابہ نے یہ سوال ہی نہیں کیا. اسی لیے بعض سوال بھی بدعت ہوتے ہیں. صحابہ کو بھی پتا تھا کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں تاریخ بدلی ہوئی ہے، کہیں دن بدلا ہوا ہے. انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، اپنے حساب سے چلتے رہے ساری زندگی. ٹھیک ہے جی. اور جو چاند کے ایک چاند کا رٹ لگاتے ہیں ان کے ساتھ نہ بخاری ہے، نہ مسلم ہے، نہ ترمذی ہے، نہ نسائی ہے، نہ ابو داؤد ہے، نہ جامع الاصول ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی کتاب نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی محدث ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا اپنا اقرار ہے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں. پھر کون ہے تمہارے ساتھ؟ فقہ حنفی ہے. یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. ایک چاند کا مسئلہ فقہ حنفی کا ہے. مفتی منیب بھی توبہ کر چکا ہے اس مسئلے سے. مفتی نعیم بھی توبہ کر کے مرا، اس نے کہا نہیں مانتے سعودیہ کا چاند ہم لوگ. حالانکہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ فقہ حنفی کا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک چاند کی بحث حنفیوں نے شروع کی تھی اور آج بھی حنفی اس پر عمل کرتے ہیں. پوپل زئی بھی حنفی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں اپنے مسئلے کا، وہ بلا وجہ ایک چاند کی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، بلا دلیل ہے، بلا دلیل ہے. یہ آخری بات، ایک چاند کی بحث اٹھی تھی آج سے کوئی 35-40 سال پہلے. اور ابھی جو ہمارے ایک امام ہے بیت اللہ کے، صالح حمید، ان کے والد تھے عبداللہ حمید، بہت بڑے قاضی تھے سعودیہ کے. ٹھیک ہے. ان کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا. ابن باز رحمہ اللہ بھی تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے. پوری ایک ٹیم بلائی گئی کہ جی پوری دنیا کو مکے کے ساتھ باندھ دو، چاند ایک ہی ہوگا جی. سب نے ہاں ہوں کر دی. فروئی مسئلہ ہے، چلو ٹھیک ہے جی. عبداللہ حمید رحمہ اللہ نے اس وقت کہا، انہوں نے کہا یہ نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ فقہاء اربعہ کے ہے، نہ حنفی اس کے ساتھ ہے، نہ مالکی اس کے ساتھ ہے، نہ شافعی ان کے ساتھ ہے، نہ حنبلی ان کے ساتھ ہے. یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا ترجمہ اس پاکستان کے سب سے بڑے محدث شیخ رفیق اشری رحمہ اللہ نے کیا ہے. ترجمہ کرنے والے کی شخصیت دیکھیں آپ کتنی بڑی ہے، اس کتاب کی اہمیت کتنی ہوگی. اتنا بڑا محدث سلطان وقت جو ہے شیخ سلطان محمود کی گدی کا جانشین، اس نے اس کا ترجمہ کیا. شیخ افضل عصری نے کراچی سے چھاپی ہے وہ کتاب، وہ مارکیٹ سے غائب کر دیا آپ نے اسی لیے. تو اتنا واضح مسئلہ ہے، بحث پیچھے بحث ہی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. اور یہ جو کہا جاتا ہے امام ابن تیمیہ کا موقف ہے ایک چاند، یہ بھی جھوٹ ہے. میں لکھ چکا اپنی کتاب کے اندر، یہ بھی جھوٹ ہے. امام ابن تیمیہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو چاند اپنا اپنا ہے، عرفہ اپنا اپنا ہے. اجر ہم نے اللہ سے لینا ہے، بلا وجہ اپنے روزے کو خراب نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.